بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. کیا طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ بے وضو طواف کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ طواف فرض بے وضو کرنے پر دم بھی لازم ہوگا۔ طواف کی نیت کرتے وقت کیا ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا سکتے ہیں؟ طواف کی نیت کرتے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے کہ یہ بدعت ہے۔ استلام کرتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا سنت ہے؟ شانوں تک یا کانوں تک؟ استلام کے وقت کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، لیکن خواتین ہاتھوں کو صرف موڈے تک ہی اٹھائیں۔ عورت نے استلام کرتے وقت ہاتھ اتنے بلند کیے کہ اس کی کلائیاں کھل گئیں، کیا اسے دم دینا ہوگا؟ اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے عورتیں یہ سوچ کر کہ اس جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک لگے تھے بھیڑ میں گھس جاتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ عورت کی کلائی سطر میں داخل ہے، لوگوں کے سامنے اس کا کھولنا حرام ہے۔ اگر کل طواف یا اکثر طواف میں عورت کی چوتھائی یا اس سے زیادہ کلائی کھلی رہی تو دم لازم ہوگا۔ عورتیں اس طرح کا کپڑا پہنیں کہ استلام کرتے وقت بھی کلائی کا تھوڑا حصہ بھی نہ کھلے۔ اسی طرح بعض عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مردوں کی بھیڑ میں گھس جاتی ہیں۔ یہ حرام ہے کہ مردوں کے جسم سے ان کا جسم مس ہوگا، اور خصوصیت کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے اور سخت گناہ ہے۔ عورتیں اس سے بچیں اور نہ خود گناہ گار ہوں اور نہ اپنے آپ کو وہ اذیت میں ڈالیں، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ یہ ضرور فضیلت رکھتا ہے، لیکن عورتوں کو مردوں سے اختلاط یہ حرام ہے، اور ان کے لیے خصوصاً حرم شریف میں اور خانہ کعبہ کے قریب اس سے بچنا اور ضروری ہے کہ وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ دوران طواف پھیروں کی گنتی بھول گیا یا اس کی تعداد میں شک ہوا تو اب کیا کریں؟ طواف کے پھیروں میں شک واقع ہو کہ کتنے ہوئے، تو اگر وہ طواف فرض یا واجب ہے تو پھر سے 7 پھیرے کرے، اور اگر ایک عادل شخص نے بتا دیا کہ اتنے پھیرے ہوئے تو بہتر ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کرے، اور اگر 2 عادل شخصوں نے بتایا تو ان کے قول پر عمل ضروری ہے، اور اگر طواف فرض یا واجب نہیں ہے تو غالب گمان پر عمل کرے۔ دوران طواف وضو ٹوٹ گیا تو اب کیا کریں؟ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو جا کر وضو کرے، اور اگر 4 پھیرے سے کم ہوئے ہوں تو اسے اختیار ہے کہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرے یا نئے سرے سے طواف شروع کرے۔
اور اگر 4 یا اس سے زیادہ پھیرے ہو گئے تھے تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے کرے، پھر سے شروع نہ کرے۔ عورت نے عمرہ کا طواف شروع کیا تھا کہ حیض آ گیا، وہ کیا کرے گی؟ عورت اگر طواف کے 4 یا اس سے زیادہ پھیرے کر چکی ہے تو وہ سعی کر کے احرام کھول سکتی ہے کہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں۔ حیض والی عورت بھی سعی کر سکتی ہے، مگر عمرے کے طواف کا ایک پھیرا بھی ترک کرنے پر دم لازم ہوگا۔ اور اگر 4 پھیرے سے کم ہوئے ہیں تو حرم شریف سے اپنی قیام گاہ چلی جائے اور انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر طواف و سعی کرے، اور 4 یا اس سے زائد پھیرے ہو گئے ہوں جب بھی وہ ایسا کر سکتی ہے۔ عمرے کا طواف کرنے والا استباء کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر اسے طواف کے درمیان یاد آیا تو کیا وہ اس وقت استباء کر لے؟ اگر کوئی استباء کرنا بھول جائے تو اس پر کفارہ وغیرہ نہیں ہے، درمیان میں یاد آ جائے تو اسی وقت استباء کر لے۔ جن پھیروں میں استباء نہیں کیا ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ عمرے کا طواف کرنے والا رمل کرنا بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر اسے طواف کے درمیان یاد آیا تو کیا وہ اس وقت رمل کر سکتا ہے؟ اگر پہلے پھیرے میں رمل کرنا بھول گیا تو دوسرے اور تیسرے پھیرے میں کرے، اور پہلے 3 پھیروں میں رمل نہ کیا تو باقی 4 پھیروں میں رمل نہ کرے۔ کیا عورت کو بھی طواف میں رمل کرنا ہے؟ عورت کے لیے رمل کرنا جائز نہیں۔ طواف کرنے والے نے غلطی سے 8واں پھیرا شروع کر دیا تو وہ کیا کرے؟ اگر کسی نے 8واں پھیرا یہ گمان کر کے شروع کر دیا کہ یہ 7واں پھیرا ہے، لیکن بعد کو اسے یہ معلوم ہوا کہ 7 ہو چکے ہیں تو اسی پر وہ طواف ختم کر دے۔ اور اگر محض وہم اور وسوسے کی وجہ سے 8واں پھیرا اس نے شروع کیا یہ سوچ کر کہ شاید ابھی 6 ہی پھیرے ہوئے ہیں، تو اسے پورے 7 پھیرے کرنے ہوں گے۔ بھیڑ بھاڑ میں جدا ہونے کے خوف سے کیا حالت احرام میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر یا کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں اگر شہوت ہوئی تو کیا حکم ہوگا؟ ہاتھ پکڑ کر یا کندھوں پر ہاتھ رکھ کر طواف کر سکتے ہیں، لیکن اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو ایک دوسرے کے بدن کو ہاتھ نہ لگائیں کہ احرام میں دم بھی لازم ہو سکتا ہے۔ عورت مسئلے سے ناواقف تھی، اس نے ناپاکی کے ایام میں عمرے کا طواف کر لیا، کیا یہ طواف ادا ہو گیا؟ اس کا کیا جرمانہ ہوگا؟ عورت نے ناپاکی میں طواف عمرہ کیا تو دم دے، اور اگر وہ مکہ معظمہ میں ہے اور اس طواف کا اعادہ کر لے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ طواف زیارت کے وقت بھیڑ کے سبب کیا مسجد حرام کے باہر سے طواف کیا جا سکتا ہے؟ کعبہ معظمہ کا طواف مسجد حرام شریف کے اندر ہی سے ہوگا۔ اگر کسی نے مسجد شریف کے باہر سے طواف کیا تو اس کا طواف نہ ہوا۔ دوران طواف دعا، اذکار اور مناجات اس طرح پڑھنا کہ دیگر طواف کرنے والوں یا حرم میں نماز پڑھنے والوں کی پریشانی کا سبب بنے، کیسا ہے؟
دوران طواف درود و دعا چلا چلا کر نہ پڑھیں کہ دوسروں کو خلل واقع ہو، بلکہ اس قدر آہستہ پڑھیں کہ اپنے کان تک آواز آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة۔ اگر طواف کی دعائیں یاد نہ ہوں تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے کیا دوران طواف ان کو بجانے اور سننے کی اجازت ہوگی؟ ایسا کرنے میں پورا گروپ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ موبائل زور سے بجانے میں دوسروں کو خلل پڑنے کا اندیشہ ہے، اس لیے جو کچھ بھی پڑھیں آہستہ پڑھیں۔ اگر دعائیں یاد نہ ہوں تو ہر موقع پر درود شریف پڑھیں کہ یہ تمام دعاؤں سے افضل و بہتر ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایسا کرے گا تو اللہ تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا طواف کے بعد والی نماز واجب ہے؟ کسی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو اس کی قضا کا کیا طریقہ ہے؟ اور کیا اس نماز کو حرم میں ادا کرنا ضروری ہے؟ طواف کے بعد والی 2 رکعتیں واجب ہیں۔ سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، اور اگر اس وقت نہ پڑھی تو زندگی میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ادا ہی ہوگی، قضا نہیں۔ مگر برا ہے کہ سنت فوت ہوئی۔ اس نماز کے لیے حرم شرط ہے، حرم کے باہر نہیں ہو سکتی۔ دوران طواف اگر کسی کا سینہ کعبہ شریف کی طرف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ طواف کے دوران کعبہ شریف کی طرف سینہ ہو جائے تو حرج نہیں، لیکن اگر اس طرف سینہ کیے ہوئے کچھ دور چل دیا تو جتنی دور چلا ہے اتنی دور واپس ہو کر سیدھا چلے۔ ہندا طواف زیارت کرنے سے پہلے حیض میں مبتلا ہو گئی، اسے یہ امید نہیں کہ وہ روانگی کے پہلے پاک ہو جائے گی، اس صورتحال میں وہ کیا کرے؟ ہندا کو اگر یہ خدشہ ہے کہ وہ طواف زیارت سے پہلے ہی حیض سے ہو جائے گی تو وہ پہلے ہی سے ایسی دوائیں استعمال کرے جن سے اس کا حیض مؤخر ہو جائے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو واپسی کے لیے فلائٹ کی تاریخ مؤخر کرنے کی کوشش کرے تاکہ پاکی کے بعد اسے طواف زیارت کا موقع مل جائے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو فتاوی شامی میں اس کا یہ حیلہ ذکر کیا ہے کہ وہ کسی عالم دین سے مسئلہ دریافت کرے اور عالم دین اسے بتائے کہ اگر تم حیض کی حالت میں طواف کرو گی تو گناہگار ہوگی اور تمہیں توبہ کرنا ہوگا، مگر تمہارا فرض ادا ہو جائے گا اور حرم میں بدنہ یعنی بڑے جانور کی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ اگر اس عورت کو وہاں عالم دین نہ مل سکیں تو وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے یاد رکھے۔ واللہ تعالی عالم۔ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت کوئی عورت حیض میں مبتلا ہو گئی تو اس کے طواف وداع کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ مکہ معظمہ سے رخصت ہوتے وقت اگر عورت حیض یا نفاس سے ہو تو اس پر طواف وداع واجب نہیں، وہ بغیر طواف وداع کیے ہوئے مکہ معظمہ سے روانہ ہو سکتی ہے۔